لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. صدق عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، معزز سامعین حضرات، خمسہ مجالس کی آج یہ دوسری مجلس افاضل تشریف فرما ہے. میرے بزرگان یہاں پر موجود ہیں. ان کے درمیان لب کشائی کرنا میرے لیے بڑا آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے. پھر صلوات پڑھے حضرت محمد وآلہ محمد. امام سجاد کی شجاعت کے حوالے سے گفتگو ہے. مظلوم کربلا نے کربلا میں دین اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا. بعد حسین امام سجاد نے حسینیت کو بچایا، امام حسین کی اس محنت کو بچایا. امام سجاد کو ہم عبادت کے حوالے سے جانتے ہیں، آنسوؤں کے حوالے سے جانتے ہیں، سخاوت کے حوالے سے جانتے ہیں. آج ہم امام سجاد کو ان کی شجاعت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام سجاد کی شجاعت کیا تھی. امام سجاد کے مد مقابل کون ہے؟ یزید. یزید کا کیا پروگرام تھا؟ یزید کا پہلا پروگرام یہ تھا کہ قرآن کو بدلا جائے، یعنی قرآن وہی رہے شراب حلال ہو جائے، قرآن وہی رہے زنا حلال ہو جائے. دوسرا پروگرام یزید کا یہ تھا کہ یزید اپنے آپ کو تاریخ میں خلیفہ رسول لکھوانا چاہتا تھا، کہ یزید خلیفہ رسول کے مقابل ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین تھا. یہ یزید اپنے آپ کو تاریخ میں لکھوانا چاہتا تھا. اور جو 700 کرسی نشین جو بلائے ہوئے دربار میں لوگ، وہ کوئی محلے پڑوس کے لوگ نہیں تھے، وہ الگ الگ ممالک سے بلائے گئے تھے. جو راوی تھے، جو رپورٹرز تھے، جو لکھنے کے آئے تھے کہ یزید خلیفہ رسول کے مقابل ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین تھا. امام سجاد جا کہاں رہے ہیں؟ امام سجاد جا رہے ہیں شام. شام کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں کہ شام کون سی جگہ ہے. شام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی کی نفرت کو پالا جا رہا تھا. کس طریقے سے؟ درباری لوگ
दिन में छोटे छोटे बच्चों को खिलौने बांटते थे और रात के सन्नाटे में वही दरबारी लोग उन बच्चों से आकर खिलौने छीन लिया करते थे। फिर अगले दिन हमदर्दी जताने के लिए आते थे कि तुम्हारे हाथों में खिलौने थे, आखिर वो कहां गए? बच्चे कहते थे कि एक शख्स आया जो छीन कर ले गया। कहा तुम जानते हो कौन था? कहा नहीं। कहा वो अली था, जो तुम्हारे हाथों से खिलौने छीन कर ले गए वो अली था। अब इंसाफ से बताए कि ये बच्चे बच्चे रहेंगे या जवान भी होंगे? नहीं, ये बच्चे जवान होंगे। तो ये बच्चे जवान नहीं होते थे, बल्कि अली की नफरत जवान होती थी। यही दरबारी लोग रात के सन्नाटे में घर के सामने आते दक्कुल बाब करते थे और जो माएं जिनकी आगोश में छोटे छोटे बच्चे होते थे उनकी आगोश से उन बच्चों को छीनते थे। अगले दिन फिर आते थे, तुम्हारी आगोश में जो बच्चे थे वो कहां गए? एक शख्स आया तो छीन कर ले गया। कहा तुम जानते हो कौन था? कहा वो अली था। अब इंसान से बताए, जिस माँ की आगोश से उसके बच्चे को छीन लिया गया हो, क्या वो माँ अली से मोहब्बत करेगी या नफरत करेगी? और तारीख गवाह है कि ये शाम के बच्चे दीवारों पर तस्वीर बनाते थे, उनके बीच में अली लिखते थे और उस तस्वीर को मारते थे। कि अगर अली हमारे सामने होते तो हम आज अली को ऐसे ही मारते। किस तरीके से अली की नफरत को पाला जा रहा था शाम में। आप अक्सर जुमला सुनते हैं, मजलूम करबला ने फरमाया करबला के मैदान में, कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? क्या फरमाया? बुग़्ज़न ले अभी, आपके बाप के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। आप एक और जुमला सुनते हैं, जब शाम में खबर पहुंची कि अली कत्ल कर दिए गए, पूछा कहां कत्ल हुए अली? का मस्जिद में। का मस्जिद में अली क्या कर रहे थे? का मस्जिद में अली नमाज पढ़ रहे थे। का क्या अली भी नमाज पढ़ते थे? अल्लाह अकबर। किस तरीके से अली की नफरत को पाला जा रहा था। और ये शाम में जो पत्थर बरसाए जा रहे थे, जो आग बरसाई जा रही थी, इनमें इतनी शिद्दत क्यों थी? ये बुग़्ज़ अली में इतनी शिद्दत थी। बात मेरी जो मुकदमा था तमाम हुआ। अब आइए, इमाम सज्जाद ने क्या कारनामा अंजाम दिया। दरबार में आए इमाम सज्जाद, 700 कुर्सी नशीन बैठे हुए हैं, सब अली का दुश्मन। यजीद ने दरबारी खतीब से कहा कि जब मिंबर पर जाओ, बनी उमैया की तारीफ करो और बनी हाशिम की बुराई करो। दरबारी खतीब मिंबर पर आया। तवज्जो मेरे अजीजों, दरबारी खतीब मिंबर पर आया। आने के बाद फज़ाइल बयान करने शुरू किए बनी उमैया के, बनी हाशिम की बुराई करना शुरू की। जब वो दरबारी खतीब इस जुमले पर आया कि यजीद खलीफा रसूल के मुकाबिल एक बागी खड़ा हुआ था जिसका नाम हुसैन था। अब वो नौजवान जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तोप, कमर में लंगर, उस नौजवान ने शुजात हैदरी को समेटा और पूरी कुव्वत और ताकत के साथ बोला। पूरे दरबार ने देखा, पूरे दरबारियों की निगाहों ने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे बादल सा गरजा हो, बिजली सी कड़की हो। उस नौजवान ने दरबारी खतीब की तरफ इशारा करके कहा, ओ झूठे चुप हो जा, और मिंबर से उतर आ। ओ झूठे चुप हो जा और मिंबर से उतर आ। पूरे दरबार की निगाहों ने देखा, वो चुप भी हुआ और मिंबर से नीचे भी उतर आया। तवज्जो नहीं किया आपने, वो चुप भी हुआ और मिंबर से नीचे भी उतर आया। इमाम सज्जाद ने अपने बाबा की सुन्नत को दोहरा दिया। इमाम हुसैन ने भी किसी मिंबर पर बैठने वाले से यही कहा था कि उतरा मेरे बाप के मिंबर से। इमाम हुसैन ने भी यही कहा था, उतरा मेरे बाप के मिंबर से। जुमला यही तमाम नहीं होता, इमाम हुसैन ने जुमला और कहा था कि उतरा मेरे बाप के मिंबर से, और तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस पे जाकर बैठ। उतरा मेरे बाप के मिंबर से, और तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस मिंबर पर जाकर बैठ। उतरा मेरे बाप के मिंबर से, तवज्जो, और तेरे बाप का कोई मिंबर हो तो उस मिंबर पर जाकर बैठ। इमाम हुसैन ने मिंबर पर बैठने वाले को 2 जिम्मेदारियां दी।
آئے دو ذمہ داریاں دی امام حسین نے. ممبر پر بیٹھنے والے کو کہا میرے باپ کے ممبر سے اترا تیرے صلوات پڑھے آواز بلند دیکھو بابا صلوات پڑھے. کیا فرمایا امام حسین نے؟ اترا میرے باپ کے ممبر سے اور تیرے باپ کا کوئی ممبر ہو تو اس پر جا کر بیٹھ. ممبر پر بیٹھنے والے کو امام حسین نے دو ذمہ داریاں دی. میرے باپ کے ممبر سے اترا, اپنے باپ کا کوئی ممبر ہو اس پر جا کر بیٹھ. دو ذمہ داریاں دی کہ پہلے اپنا باپ ڈھونڈ پھر باپ کا ممبر ڈھونڈ. ایک صلوات پڑھے نا عظمت محمد وآل محمد. پہلے باپ کا ممبر, پہلے باپ ڈھونڈ پھر باپ کا ممبر ڈھونڈ. کیا کہنے بھائی سبحان اللہ. امام سجاد دربار میں ہے. کہ یزید اگر تو مجھے اس لکڑی کے ڈھیر پر آنے دے گا تو میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا اور ایسی باتیں کروں گا جس میں سننے والوں کو ثواب ملے گا. کیا کہہ کر بلایا گیا تھا؟ باغی. 700 کے 700 درباری لوگوں کے کان کھڑے ہوئے. کب باغی کہہ کر لایا گیا تھا یا اللہ اور رسول کی باتیں کر رہا اور ایسی باتیں جن میں سننے والے کو ثواب ملے گا. کیا کہا جن نے کہا نہیں ممبر پر نہیں جانے دوں گا, میں اس ممبر پر نہیں جانے دوں گا. درباری لوگ بولے عزیز جانے دے, کہا نہیں جانے دوں گا, کہا جانے دے نہیں جانے دوں گا. تعریف وہ نہیں ہے کہ جو اپنا کرے, تعریف وہ ہے جو غیر کے سر چڑھ کر بولے. یزید کہہ رہا ہے کہ نہیں جانے دوں گا, کہا جانے دے, کہا بیمار ہی ہے, بیمار ہی تو ہے, جانے دے, کہا نہیں جانے دوں گا, کہا بیمار ہوا تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. یہ بیمار ہوا تو کیا ہوا, حیدر کرار کا پوتا ہے. کہا نہیں جانے دوں گا ممبر پر. 100 درباری لوگ بولے 200 300 کا جانے دے, کہا نہیں جانے دوں گا. کہا کیوں نہیں جانے دوں گا؟ دیکھیے کسی کو اپنے گھر بلا کر ذلیل کرنا اور اسے اپنے جال میں پھنسانا اور بات ہے. اس کے گھر جا کر اسے ذلیل کرنا اور اس کے جال میں اسی کو پھنسا دینا, یہ کارنامہ ہے امام سجاد کا. اب وہ جال دیکھ کے یزید نے پھینک کر خود ہی پھنس گیا. کہا نہیں جانے دوں گا, کب بیمار ہے جانے دے کر, تمہیں اس کے بارے میں نہیں معلوم. اگر یہ ممبر پر آ گیا تو یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے. یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ مجھے ذلیل نہ کر دے. کہا نہیں جانے دوں گا, کہا یزید جانے دے, کہا نہیں جانے دوں گا, تم اسے جانتے نہیں ہو. اب دیکھیں یزید اپنے پھینکے ہوئے جال میں خود ہی پھنس رہا ہے. کہا نہیں جانے دوں گا, کہا یہ ممبر پر آ گیا اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ مجھے ذلیل نہ کر دے. نہیں جانے دوں گا, نہیں جانے دوں گا, تم اسے جانتے نہیں ہو, اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. اپنے پھینکے ہوئے جال میں یزید خود پھنس گیا کہ اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے. درباری لوگ چونکے کہ کون محمد؟ وہی محمد جس پر قرآن نازل ہوا, وہی محمد جس پر وحی آتی ہے, وہی محمد جس کا سب مسلمان کلمہ پڑھتے. کہا وہی محمد. کہا یزید جانے دے, جانے دے, جانے دے. ارے ہم نے محمد کو دیکھا ہی نہیں ہے, آج ہمیں پتا چلے گا محمد اٹھتا کیسے تھا, بیٹھتا کیسے تھا, چلتا کیسے تھا, بولتا کیسے تھا. آج ہمیں پتا چلے گا کہ محمد چلتا کیسے تھا, بیٹھتا کیسے تھا, اٹھتا کیسے تھا, بولتا کیسے تھا. دیکھیں جب کوئی خطیب یا کوئی شاعر ممبر پر آتا ہے تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہاں سے شروع کریں,
کہاں سے شروعات کریں؟ امام سجاد کے ذہن میں بھی کچھ ایسا ہی سوال تھا۔ اگر امام سجاد یہ کہے کہ میں علی کا پوتا ہوں تو جو ہاتھ میں پتھر ہیں اور آگ ہے تو امام سجاد کی طرف برس پڑے۔ اگر امام سجاد یہ کہیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں تو جن لوگوں نے جس دربار سے باپ کے قتل کا فتویٰ نکلا وہ بیٹے کو کسے چھوڑ دیں گے؟ امام سجاد شروع کرے تو کہاں سے کریں؟ عجیب انداز سے امام سجاد نے گفتگو کو شروع کیا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی۔ توجہ، 7 چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا 6 چیزیں عطا کی اللہ نے ہمیں۔ علم ہمیں دیا، حلم ہمیں دیا، شجاعت ہمیں دی، وضاحت ہمیں دی، بلاغت ہمیں دی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا۔ اب ایک دوسرے کو درباری کوہنی مار کر کہنے لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ کیا صحیح کہہ رہا ہے۔ ایک نے دوسرے کا ہاتھ دبایا، اگر یہ صحیح نہ کہتا تو یزید بولنے نہیں دیتا۔ اگر یہ صحیح نہ کہتا یزید بولنے چھوڑے نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یزید خاموش ہے، یہ صحیح بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے۔ امام سجاد نے اپنی گفتگو کا انداز بدلا جب دیکھا لوگ میری طرف آ رہے ہیں۔ کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی۔ نبی مختار ہم میں سے ہیں، مجمع چوکا کا اور چوکو جعفر طیار بھی ہم ہی میں سے ہیں۔ مجمع پریشان۔ اب دیکھیے بزرگان میری بات کی تائید کریں گے، سب سے خوبصورت حملہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے خوبصورت حملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ کہاں سے کاٹ دیا، اور اس سے بھی خوبصورت حملہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کٹنے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ کہاں سے کاٹا۔ اب امام سجاد کا وہ حملہ سنے کہ کہاں سے کھیر کر ڈبویا ہے امام سجاد نے یزید کو، کہاں سے کھیر کر مارا ہے۔ نبی مختار ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، کا حمزہ بھی ہم ہی میں سے ہے۔ مجمع پریشان کا نام تو بس سنا ہوا لگ رہا ہے، کہ حمزہ آپ میں سے ہے۔ کہا کیا وہی حمزہ کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے؟ کہا وہی حمزہ۔ کہا وہی حمزہ جن کا کلیجہ چبایا گیا؟ کہا وہی حمزہ جن کا کلیجہ چبایا گیا۔ کہا کلیجہ کس نے چبایا؟ کہا ہندا نے۔ کہا ہندا کون؟ کہا یزید کی دادی۔ ہندا کون؟ یزید کی دادی۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ جب صحابہ جنگ احد میں رسول کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا کلیجہ چبانا چاہ رہی ہیں لیکن چبا نہیں پا رہی۔ دوسری مرتبہ آئے کہ یا رسول اللہ چبانا چاہتی ہے لیکن چبا نہیں پا رہی۔ تیسری بار آئے یا رسول اللہ ہندا کلیجہ چبانا چاہ رہی ہے لیکن چبا نہیں پا رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ رسول کائنات نے فرمایا کہ میرے چچا کا ہر حصہ جنتی ہے اور اللہ نہیں چاہتا کوئی جنتی حصہ کسی جہنمی کے پیٹ میں جائے۔ یہ اللہ نہیں چاہتا۔ امام سجاد نے اپنی گفتگو کا انداز بدلا۔ اپنوں کے درمیان علی کے فضائل بیان کرنا اور بات ہے، غیروں کے درمیان علی کے فضائل بیان کرنا اور فضائل کو منوا لینا یہ کارنامہ ہے امام سجاد کا۔ کیا فرمایا؟ کہا میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں۔ کہا کھل کر بتائیے آپ ہیں کون؟ کہا میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں۔ مجمع پریشان کا امام کا بتائیے آپ ہیں کون، کس کے بیٹے ہیں؟ کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا،
میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو شب معراج پردے کے پار گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو رازوں کا راز ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو انوار کا درخت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ملائکہ کا قائد ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو غفور کا پردہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو غفور کا نغمہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ولی الاولیاء ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو رازوں کا راز ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ید اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو صدر اللہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کو معافی دلائی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کی کشتی کو پاک لگایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے محمد کی ہر جگہ بدل دی، میں اس کا بیٹا ہوں جو فاتح باب خیبر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مفسر قرآن ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو تاج عمران ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قسیم النار والجنہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت میں بھیجتا بھی ہے جہنم میں پھینکتا بھی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت میں بھیجتا بھی ہے جہنم میں پھینکتا بھی ہے۔ مجمع پریشان، کیا بتایا گیا تھا؟ باغی ہاتھ کھل کر بتائیے آپ کس کے بیٹے ہیں، کون ہے کا سنو۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا، جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہانی بتائیے آپ کون ہے اور کس کے بیٹے ہیں؟ توجہ، آپ کون ہیں اور کس کے بیٹے ہیں؟ کہا میں یہ بھی بتاؤں گا میں کون ہوں، میں وہ بھی بتاؤں گا یہ کون ہے۔ پہلے مجھے اس تخت پر بیٹھے ہوئے یزید سے پوچھ کر بتاؤ، جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا وہ میرا دادا ہے یا اس کا دادا؟ وہ میرا دادا ہے یا اس کا دادا ہے؟ مجمع نے کہا یزید بتا۔ امام سجاد نے کہا یزید بتا۔ کیا کہہ رہے امام سجاد؟ یزید بتا۔ توجہ نہیں کیا، اپنے یزید بتا۔ سارا چاپلوسوں کا مجمع تھا، کوئی یزید کو بادشاہ کہہ رہا تھا، کوئی یزید کو خلیفہ کہہ رہا تھا، کوئی یزید کو ولی کہہ رہا تھا، چاپلوسوں کا مجمع تھا سارا۔ اور امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ یزید بتا، یزید بتا، یزید بتا، یزید بتا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے کوئی اسیر کسی بادشاہ سے بات کر رہا ہو، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے کسی نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا ہو۔ سلامات پڑے بابا نے بلند۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اسیر کسی بادشاہ سے بات کر رہا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے کسی نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا۔ امام سجاد نے اپنا پھر انداز بدلا۔ انا ابن مکہ اور مینا کہنے کے بعد پھر امام سجاد نے انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا پوتا ہوں۔ یہ جملہ امام سجاد نے اپنے چچا حسن سے دیا۔ امام حسن جب اس دربار میں آئے تھے، اسی دربار میں دربار کا فقیر بدلا ہوا تھا، لیکن امیر کے امام نے بدلا ہوا تھا، درباری وہی تھے۔ جب امام حسن کو بلایا گیا، امام حسن آئے، امام حسن جانے لگے۔ ماویہ نے کیا فرمایا؟ کہا حسن اگر میں کچھ دولت دوں، کچھ تحفے دوں، کیا قبول کرو گے؟ امام حسن نے فرمایا تیرے پاس اپنا ہے کیا جو تو مجھے دے گا؟ تیرے پاس اپنا ہے کیا؟ اس نے دولت نکلوانے کے بعد امام حسن کے سامنے ڈھیر لگا دیا۔ امام حسن دیکھنے لگے، کہا حسن حیرت سے کیا دیکھتے ہو؟ حیرت سے کیا دیکھتے ہو؟ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میری دولت ختم نہیں ہوگی۔ توجہ میرے عزیز، میں ہندا کا بیٹا ہوں، میری دولت
ختم نہیں ہوگی. امام حسن جانے لگے, غلام نے جوتی کو سیدھا کیا, امام حسن نے ساری دولت غلام کو دی. معاویہ بے چین پریشان, کہا حسن تم نے یہ کیا کر دیا؟ ساری دولت غلام کو دے دی. کہا سن معاویہ, ارے تیری دولت ختم نہیں ہوگی, تو ہندا کا بیٹا ہے, میری سخاوت ختم نہیں ہوگی, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میری سخاوت ختم نہیں ہوگی, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. درباری لوگ پریشان, زاروں قطار رو رہے ہیں, دیواروں سے سر پٹک پٹک کر رو رہے ہیں. آہو دھواں اتنا بلند ہے کہ یزید پریشان. کہا اگر یہ اسی طریقے سے منبر سے بولتا رہا تو نہ تخت رہے گا, نہ تاج رہے گا, سب کچھ تاراج ہو جائے گا. نہ دولت رہے گی, نہ حکومت رہے گی, نہ لوگ رہیں گے, نہ مال رہے گا. کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اذان کہلوا. اب سنیں امام سجاد کی وہ جیت کا جملہ, کہ اذان کہلواؤ. مؤذن آیا, اذان کہنا شروع کی. رونے کی آوازیں اتنی بلند تھی کہ ایک مؤذن ان آوازوں کو دھیما نہیں کر پا رہا تھا. دوسرا مؤذن پہنچا, 3 4 5 6 7 مؤذنیں مل کر اذان کہی. اللہ اکبر. امام سجاد نے خطبے کو روکا, سر کو جھکایا. میری جان, میرا مال, میرا گوشت, میرا پوشت, میرا خون, میرا لہو, سب اللہ کی ذات پر قربان. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام سجاد نے کہا مؤذن تجھے اسی نام کا واسطہ خاموش ہو جا. توجہ میرے عزیزوں, کہا مؤذن تجھے اسی نام کا واسطہ خاموش ہو جا. مؤذن رکا. امام سجاد بولے او یزید, صبح سے تیرے دربار میں ہوں, میں سن رہا ہوں کون ہارا, کون جیتا, کون ہارا, کون جیتا, کون ہارا, کون جیتا. لو میں فیصلہ کر دیتا ہوں, ہارا کون, جیتا کون, ہارا کون, جیتا کون, ہارا کون, جیتا کون. اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیتا, حسین کے نانا کا نام ہے تو حسین جیتے. اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام ہے تو جیتا, اگر یہ حسین کے نانا کا نام ہے تو حسین جیتے. ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھیے, زندہ باد. حسین جیتے. اب جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی, کہا گیا وقت کہیں زیادہ طویل نہ ہو جائے, بس بات کو یہی آخری بات پر تمام کرتے ہیں. جب کوفہ کا بازار تھا, کہا یہ قیدی کون ہے, ساری باتیں چھوڑتے ہیں. کہا یہ قیدی کون ہے, کہا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار تو کون ہے. کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے. کہا حسین کو کیا ہو گیا؟ جس کے گلے پر تیر لگا اس کا نام بھی علی, جس کے سینے میں برچھی لگی اس کا نام بھی علی, اور یہ بھی علی. آخری جملہ جیسا چاہے سننا. کہا جس کے سینے میں برچھی لگی وہ بھی علی, جس کے گلے پر تیر لگا وہ بھی علی, اور یہ بھی علی. حسین کو کیا ہو گیا؟ اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھے. امام سجاد نے ابن زیاد کو ایسے دیکھا بھول کر جیسے امام سجاد ابن زیاد کا شجرہ چیک کر رہے ہو. کہو ابن زیاد, میرے باپ کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت تھی, اسی لیے اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھے ہو. ابن زیاد سن, اگر تجھے پتا ہوتا تو تیرا باپ کون ہے تو تو بھی اپنے سارے بیٹوں کے نام
تجھے پتا ہوتا تیرا باپ کون ہے تو بھی اپنے سارے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر آتا۔ ختم کی میں نے گفتگو۔ یہ کارنامہ ہے امام سجاد کا۔ واہ بھائی واہ، بات کربلا کیا کارنامہ انجام دے امام سجاد نے، اور یہی امام سجاد ہیں جب پانی دیکھتے تھے، کھانا دیکھتے تھے، بلک بلک کر رویا کرتے تھے۔ یہی امام سجاد جب کسی بچے کو دیکھتے تھے دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے۔ یہی امام سجاد جب کسی نوجوان کو دیکھتے تھے دھاڑے مار کر رویا کرتے تھے۔ امام سجاد جب امام سجاد کے سامنے کھانا آتا تھا، پانی آتا تھا، تو امام سجاد یہی کہتے تھے کیسے کھانا کھانا، میں کیسے پانی پی لوں، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ جزاک اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ باواز گریہ بلند ہے۔ ہاں زاداروں، جب یہ قافلہ کوفے میں آیا تو جس نوکے نیزہ پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا نے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس ظالم کے پاس آئے کہ جس کے ہاتھ میں جناب حبیب کا سر تھا۔ حبیب کا بیٹا آیا، آنے کے بعد اس ظالم سے سر کو لیا، اور سر کو لینے کے بعد چہرے سے خون صاف کیا، دھول کو صاف کیا، چہرے پر بوسہ لینے کے بعد کہا کہ جس کا جوان بیٹا ہو اس کے بابا کے سر کو کون نوکے نیزہ پر بلند سکتا ہے۔ بس امام سجاد نے ان جملوں کو سنا، ہتھکڑیوں بیڑیوں میں مچل کر رہ گئے، ارے ہاتھوں کو جوڑا، اے بابا، ارے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے بابا کے سر کو کوئی نوکے نیزہ پر بلند نہیں کر سکتا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاندانوں، کمر میں لنگر، بابا مجھے معاف کر دینا۔ حبیب کا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس کے بابا کا سر کوئی نوکے نیزہ پر بلند نہیں کر سکتا۔ لو عزادارو، ارے مدینے میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا انا غریب، میں غریب ہوں۔ امام سجاد نے قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد کہا بھیا کیا فرما رہے، دوبارہ بولنا، کہا انا غریب، میں غریب ہوں۔ امام سجاد نے کہا نہیں تو غریب نہیں ہے، کہا نہیں مولا میں غریب ہوں، کہا نہیں بھیا تو غریب نہیں ہے، کہا اچھا یہ بتا مجھے مدینے والوں سے کیا امید ہے، کہا مولا مجھے مدینے والوں سے اتنی امید ہے کہ اگر میرا یہاں پر تصور شخص ہے رونے اور رلانے کے لیے، کہا مجھے مدینے والوں سے اتنی امید ہے اگر میرا یہاں پر انتقال ہو گیا مدینے والے مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی پہنائیں گے، میرا جنازہ بھی دفن کر دیں گے۔ امام سجاد چیخ مار کر رونے لگے، اے بھیا تو غریب نہیں ہے، ارے غریب تو میرا بابا، ارے نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا، غریب تو میرا بابا مارا گیا، نہ کسی نے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ کسی نے جنازے کو دفن کیا۔ لو عزادارو، منحال امام سجاد کے پاس آنے کے بعد کیا دیکھا، امام سجاد سجدے کی حالت میں ہے، بلک بلک کر رو رہے ہیں، دھاڑے مار کر رو رہے امام سجاد۔ منحال کہتے مولا، مولا کب تک رو گے، مولا کب تک رو گے۔ میں امام سجاد نے کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا، ارے اس کے بدلے میں آنکھوں کی بینائی کھو دی، ارے میرے تو 18 یوسف مارے گئے، منحال تم نے انصاف نہیں کیا۔ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اے منحال، ارے شہادت میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا بے مقنا ہو جانا، کوفہ و شام کا بازار، منحال یہ تو ہماری میراث
وہ وقت بیان منہال کہتے ہیں کہ بار بار امام سجاد کے پاس جاتا تھا، بس آخری روایت ہے اور مجلس رحمت تمام ہو رہے، جیسے چاہے پرسا دینا زادارو، ہاں جیسے منہال امام سجاد کے پاس بار بار آتے، مولا آج علی اکبر کا قاتل پکڑا گیا، مولا آج قاسم کا قاتل پکڑا گیا، مولا آج حسین کا قاتل پکڑا گیا۔ منہال کہتے امام سجاد کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، بس ایک ہی جملہ کہتے تھے، منہال ارے ذرا یہ بتاؤ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ منہال کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ منہال کہتے میں کوفے آیا، میں نے کیا دیکھا، مختار نے ہرملہ کو قید کیا، میں نے کہا مختار ارے بڑے خوش نصیب ہو، ارے میرے امام کی دعا پوری ہو گئی، میرا امام اس ہرملہ کو نہیں بھولتا، جب بھی پوچھتے یہی کو کہتے ہیں کہ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ مختار کہتے ہیں بس مجلس رحمت تمام ہو رہی ہے، مختار پوچھتے ہرملہ ارے تو نے ایسا کربلا میں کیا کیا کہ میرا امام تجھے نہیں بھولتا؟ کہا مختار سن نہیں سکو گے، مر جاؤ گے، پانی بتانا پڑے گا ورنہ کوڑے مارے جائیں گے۔ کہا مختار سنو، ارے میں 6 تیر لے کر چلا تھا، 3 تیر میرے خراب ہو گئے، 3 تیروں نے میرا بہت کام کیا۔ کہا پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، اے کوئی جو میری مدد کو آئے، علی اصغر نے جھولے سے گرایا، امام مقتل میں لے کر آئے، آنے کے بعد کہے فوج اشقیاء ارے تمہاری نگاہ میں خطا وار ہوں، اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اسے 2 بوند پانی پلا دو۔ فوج اشقیاء منہ پھیر کر رونے لگے۔ ارے امام حسین نے کہا اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا ہے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے ننھی سی زبان نکالی، ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، ہرملہ کہتا ہے میں نے تیر چلایا، علی اصغر کے گلے پر لگا، گلا چتا حسین کا بازو۔ کہا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا میں نے دوسرا تیر جب چلایا کہ جب عباس مشق سکینہ کو بھر کر چلے، پہلا بازو قطع ہو گیا، دوسرا بازو قلم ہو گیا، میں نے تیر چلایا، مشکیزہ پر تیر لگا، عباس کی تمنا بہ گئی، بس عباس نے کہا میں اسپے باوفا، اے میرے گھوڑے ارے خیمے میں نہ جانا، ارے میں مجلس رحمت کو تمام کیا بس آخری۔ کہا جب تیسرا تیر تو نے کب چلایا؟ کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرا کا لال ارے فوج اشقیاء سے لڑنے کے لیے گیا، ارے جیسی آواز آئی اے حسین ارے تلوار کو نیام میں رکھ لو، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باقی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے تیروں سے حملہ، کسی نے نیزوں سے حملہ، ارے حسین کے بدن پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو زخمی نہ ہو، ارے پیشانی، ارے میں نے پیشانی کا نشانہ لیا، ارے تیر چلا حسین کی پیشانی پر لگا، حسین سین سے زمین پر آئے، اماں نے آواز دی میرے لال میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کیا، آجا میرے لال۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِهُ۔ بار الہ جو من پریشان حالم کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو قرضدار ہیں کی قرض کی ادائی غیب سے فرما، بار الہ تو کریم کرم فرما، بار الہ تو غفار ذنوب ہے، تمام مومن مومنہ کے گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ تجھے واسطہ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کا یہ جو بیماری یہ وہاں پھیل رہی ہے، پروردگار ہم سے اس سے جلد نجات عنایت فرما، بار الہ جو مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں جلد سے جلد شفا کاملہ و اجر عنایت فرما، بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔